الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا صدق اللہ العظیم وعن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا تاب العبد انسى اللہ الحفظة ذنوبه وانسى ذلك جوارحه ومعالمه من الارض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب وفي رواية التائب من الذنب كمن لا ذنب له وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرَّهُ ذَنْبٌ۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اپنے بندوں کو نواز دے، اسی لیے تو یہ مبارک راتیں رکھی ہے، شب قدر اور شب برات اسی لیے رکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نوازنا چاہتے ہیں۔ دنیا کے حکمران کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ بہانہ ڈھونڈتے ہیں کہ کس کو کس طرح سے پھنسایا جائے اور اس سے پیسہ نکالا جائے، اس کو فائن لگائی جائے، لیکن اللہ یہ چاہتا ہے کہ میں معاف کروں۔ یہ ہے اللہ کی ذات۔ یہ مبارک رات اسی لیے رکھی ہے کہ وہ بخشنا چاہتا ہے، اور کتنا بخشنا کہ ایک رات تک لگ گئی ہاتھ کسی کو شب قدر، کہا کہ 83 ایئرس کی عبادت اور اس سے بھی زیادہ۔ بعض مفسرین تو فرما دے کہ 27 فٹ، جامع الصغیر کی ایک روایت میں ہے کہ 27ویں رات یہ شب قدر ہے۔ تو جو آدمی بیچارہ پورے رمضان میں کچھ نہ کر سکا ہو تو اس میں تو کر لے کم۔ میرے بھائیوں، ابھی قرآن ختم ہوا اور قرآن کے ختم کے بعد بھی میں نے شروع بھی کر دیا، الف لام میم ذالک الکتاب سے دوبارہ پڑھنا شروع کر دیا۔ ایسا کیوں؟ یہ سنت طریقہ ہے کہ جب قرآن ختم کرے تو پھر شروع کرو، کیوں؟ اس میں شیطان ذلیل ہوتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو ابھی ختم کرے گا، بند کر دے گا، لیکن جب پھر شروع کر دیتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ اس نے تو دوبارہ شروع کر دیا۔ اور قرآن کے ختم کی مجلس میں جانا اور شروع کی مجلس میں جانا یہ دونوں فضیلت کی چیزیں ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ختم القرآن اول النہار صلت علیہ الملائکہ حتی یمسی ومن ختمہ آخر النہار صلت علیہ الملائکہ حتی یصبح۔ اگر کوئی قرآن صبح میں ختم کرتا ہے تو پورا دن فرشتے اس کے لیے دعا کرتے، اور اگر شام کو کرتا ہے تو دوسرے دن صبح تک اس کے لیے دعائیں ہوتی رہتی۔ اور جو لوگ قرآن کے ختم کی مجلس میں شریک ہوتے ان کو کیا ملتا ہے؟ کہا کہ اگر کوئی قرآن کی ختم کی مجلس میں شریک ہوا تو کان کمن شہید الغنائم، مال غنیمت جہاں تقسیم ہوتا ہے اس میں حاضری دی، اور جو قرآن کی شروع میں حاضر ہوا وہ ایسا ہے جیسے کہ اللہ کے راستے میں فتح ہوئی اس میں شریک ہوا۔ تو قرآن کے ختم میں حاضری دینا، آپ لوگوں کا آنا، یہ مبارک کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی لیے کہا گیا کہ ایسی راتوں میں دعائیں، جامع دعائیں مانگو، ایسی دعا کہ جس میں پوری امت کو شامل کرو۔ ہاں، ایسی دعائیں جس کے اندر پوری امت کے لیے مانگو، بڑی بڑی چیزیں مانگو ایسی راتوں کے اندر۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے میرے بھائیوں، خصوصاً ایسا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، اپنا معاملہ صاف کرے اللہ تعالیٰ۔ اور میری تو رائے یہ ہے کہ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھتے تھے۔ توبہ کس نے دی؟ اگر ہم دنیا سے چلے گئے تو توبہ کے ساتھ گئے،
روزانہ کی عادت ڈالو کہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ روزانہ سونے سے پہلے پڑھ لو. دن میں جو کچھ بھی ہوا وہ اللہ سے معافی مانگ لو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے قرآن کو ختم کیا اور ختم کر کے دوبارہ شروع کر دیا. ایسا کیوں کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سارے نیک عملوں میں اچھا عمل کون سا ہے، افضل اور بہترین عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا حال مرتحل. حال مرتحل، حال کے معنی اترنے والا اور مرتحل کے معنی چلنے والا. حال کے معنی اترنے والا، ایک جگہ ٹھہرنے والا، اور مرتحل کے معنی چلنے والا. مطلب یہ ہے کہ حال پوچھا کہ حضور حال مرتحل کا کیا مطلب؟ فرمایا کہ وہ صاحب قرآن جو اول سے چلتا رہا یہاں تک کہ آخر قرآن تک پہنچ گیا اور اخیر کے بعد پھر اول سے سفر تلاوت شروع کر دیا. یہ بہت بڑا عمل ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں، ہم لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید کی تلاوت، قرآن مجید سے تعلق، وابستگی کتنی قیمتی چیز ہے. اس لیے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اس کے لیے لوگوں نے مار کھائی ہے. اگر آپ یہ فیس بک اور واٹس ایپ کو دیکھتے ہو تو پتا ہوگا کہ صومالیہ میں قرآن کیسے سکھایا جاتا ہے. قرآن مجید صومالیہ میں لکڑے پر لکھ کر سکھایا جاتا ہے. لکڑے کے اوپر اپنے اولاد کو اس طرح سکھا رہے ہیں. آج ہمارے پاس اسباب موجود ہیں. ایک زمانے میں یہاں اتنے حافظ نہیں، عالم نہیں. آج تو مفتی لوگ اور ہر شہر میں موجود ہے الحمدللہ. میرے بھائیوں، کل قیامت میں یہ قرآن یا تو ہمارے فیور میں ہوگا یا ہمارے اگینسٹ ہوگا. اب ہمارے اوپر ہے. اللہ سے اپنا معاملہ صحیح کر دے. اور ایک بات یاد رکھے، اگر آپ نے قرآن سیکھنا شروع کر دیا اور آپ نہیں سیکھ سکے اور دنیا سے چلے گئے، آپ ایک اسٹوڈنٹ مرے ہیں ایسا سمجھا جائے گا. اسٹوڈنٹ کی حالت میں آپ لوگ دنیا سے گئے یوں سمجھا جائے گا. اللہ تعالیٰ اپنا فرشتہ مقرر کرے گا جو آپ کو سکھائے گا. اس لیے ہر آدمی یہ سمجھے کہ میری ذمہ داری ہے قرآن مجھے سیکھنا ہے. آج دنیا کے خطوط آتے ہیں تو ہم لوگ اس کے لیے ایک سائٹ پہ ہو جاتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ کیا خط آیا ہے. تفسیر روح البیان میں یہ مثال کی لکھا ہے. نہیں سمجھ میں آتا تو پڑھے لکھے آدمی کے پاس جاتے تھے اور آپ انگلش اچھا جاتے دیکھ لیجیے کہ کیا لکھا ہے. یہ اللہ کا خط ہے ہمارے نام. قرآن مجید اللہ کا خط ہے. اس خط کو کس طرح سے ہم لیتے ہیں، کس طرح سے پڑھتے ہیں. قرآن کا ادب احترام کیجیے، اس کو سنیے، سینے سے لگائیے. اتنا کافی نہیں، اس سے آگے بڑھیے، اس کو پڑھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے اور عمل کی فکر کیجیے. یہ قرآن کے حقوق ہے. تلاوت قرآن، تدبر قرآن، عمل بالقرآن، شفا بالقرآن، یہ سارے قرآن کے حقوق ہیں. قرآن کے پڑھنے کا بھی انداز ہوا ہے، انداز آیا ہے. بخاری شریف کے شروع کی 4-5 حدیثوں میں آتا ہے کہ ہر رمضان میں حضرت جبریل آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور قرآن کا دور کرتے تھے. اور جس سال حضور دنیا سے تشریف لے گئے اس سال 2 دفعہ دور کیا. وہاں پر شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ قرآن کی تجوید، پروناؤنسیشن جو پرفیکٹ ہے اس کے بارے میں ہوتا تھا. اور دیکھو دنیا کی جتنے بھی مذہب ہیں ان کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے بارے میں کوئی گارنٹی نہیں. قرآن کی گارنٹی. اور یہ کاپی ٹو کاپی آیا ہے. اللہ کے نبی نے جیسے پڑھا تھا صحابہ نے ویسا پڑھا، صحابہ نے جیسا پڑھا تابعین نے ویسا پڑھا. آج 15ویں صدی کے اندر بھی قرآن ایسا ہی پڑھا جا رہا ہے جیسا پہلی صدی میں پڑھا جا رہا ہے. ہاں، مدینہ منورہ کا امام پڑھتا ہے اور یہاں ریتی کا امام پڑھتا ہے، وہ سیمی قرآن پڑھتا ہے. ہاں، آواز الگ ہو سکتی ہے، لہجہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن پروناؤنسیشن تو وہی ہوگا. اس لیے میرے بھائی ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ صلاۃ التوبہ پڑھیں 2 رکعت اور چھوٹی چھوٹی صورتیں قل یا ایھا الکافرون قل ھو اللہ یہی پڑھ لیں اور پھر اللہ سے معافی مانگیں اور اپنی زندگی کا رخ بدلنے کی فکر کریں. اب مجھے اپنے آپ کو بدلنا ہے.
ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں اللہ نے کہاں کہاں بچایا ہوگا. کتاب التوابین کے اندر ابن قدامہ مقدسی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ یوسف بن حسین فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھا، تو ایک تالاب کے کنارے میں نے دیکھا ایک بہت بڑا بچھو ہے. بچھو جانتے ہو، بچھو تھا. آپ نے دیکھا تو کہا کہ اس کا کوئی معاملہ لگتا ہے، بہت بڑا بچھو ہے. تالاب میں سے ایک مینڈک نکلا، اس مینڈک کے اوپر بچھو بیٹھ گیا اور یہ کشتی چلی. مینڈک تیرتا ہوا دوسرے کنارے چلا گیا. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی ادھر دوڑے، تالاب کے کنارے پہنچے. دیکھتے کیا ہے کہ بچھو تالاب کے کنارے ایسے اترا اور بھاگا. وہاں ایک آدمی لیٹا پڑا ہوا، اس کے پاس ایک بہت بڑا سانپ ناپ کے پاس سے ایسے آ گیا اور اس کا کان ڈھونڈ رہا ہے اس میں گھسنے کے لیے. بچھو نے جلدی سے جا کے ایسا کاٹا سانپ کو کہ وہیں پھینک دیا، مر گیا سانپ. اور بچھو اپنا کام کر کے پھر مینڈک کی سواری پہ چلا گیا. ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ یہ سوچ رہے تھے کوئی اللہ والا سویا ہوا ہے، لیکن وہ تو بیچارہ نشے کی حالت میں اور سویا ہوا ہے، اس کو کچھ پتا نہیں. اس کو اٹھایا کہ بھائی ذرا دیکھ کیا ہو رہا ہے. جو دشمن تھا سانپ اس کو بچھو نے مارا اور وہ ختم ہو گیا. اگر بچھو نہ آتا تو تیری جان چلی جاتی. وہ اٹھا، اس نے سانپ کو دیکھا کہ اس کو سانپ کو تو کاٹ دیا ہے، بچھو نے مار ڈالا ہے، اس کی جان بچی ہے. شاعر کیا کہتا ہے، یا غافلا والجلیل یحرسہ من کل سوء یدب فی الظلم کیف تنام العیون عن ملکی تأتیہ منہ فوائد النعم. ایک غفلت میں پڑے انسان اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کر رہا ہے. یہ غفلت میں پڑے ہوئے اللہ تیری حفاظت کر رہا ہے ہر ایسی برائی سے جو زمین میں رینگ رہی ہے. ہاں کبھی کبھی میں چلتا ہوں ایسے تو مجھے ایسا خیال آتا ہے کہ یا اللہ اگر تو ہلاک کرنے پہ آ جاوے تو یہی تار جو وائر کا الیکٹرک کا ہے وہ گر جائے. کون بچا سکتا ہے؟ کون بچا سکتا ہے؟ اللہ اگر ہلاک کرنے پر آ جاوے کسی کو کوئی نہیں بچ سکتا. اس لیے ہر گھڑی اس کی طرف متوجہ ہو. پھر آگے کہا کہ کیف تنام العیون عن ملک، اس بادشاہ سے تیری آنکھیں غفلت کے ساتھ کیسے سو سکتی ہے، حالانکہ ہر حال میں نعمتوں تیری طرف آتی رہتی ہے. نعمت اللہ کی ہمارے پاس آتی ہے اور ہم غفلت سے سو جاتے ہیں. میرے بھائیو یہ راتیں اللہ نے اس لیے دی ہے کہ ہم اپنی زندگی کا رخ بدلیں. یہی نہیں کہ ایک دن جمع ہو گئے بات خلاص ہو گئی، نہیں. جب تک ہم اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں وہاں تک آگے کام نہیں بڑھے گا. اس آدمی نے، وہ نوجوان اٹھا وہاں سے اور کہا کہ الہی ھذا فعلک من عصاک بمن عصاک فکیف رزقک بمن یطیعک. یا اللہ تیرا یہ معاملہ کہ سانپ سے بچا رہا ہے بچھو کے ذریعے ایک ایسے آدمی کے ساتھ ہو رہا ہے جو تیری نافرمانی کر رہا ہے، شراب کے نشے میں بالکل مدہوش ہے. تیرا معاملہ اس کے ساتھ ایسا ہے تو تیرا معاملہ تیری نرمی کیسی ہوگی اس بندے کے ساتھ جو تیری فرما برداری کرتا ہے، جو تیرے کہنے پہ چلتا ہے، اس کے ساتھ تیرا معاملہ کیسا ہوگا. ارے اللہ کی قسم کر کے تو دیکھو، کچھ اعمال کر کے تو دیکھو اللہ کیسی مدد کرتا ہے. ہاں اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی واقعہ زاجان کندی کا لکھا ہے. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کوفہ کے کسی کونے سے تشریف لے جا رہے تھے، گزر رہے تھے تو دیکھا کہ کچھ نوجوان فاسق فاجر قسم کے نشے میں گانا گا رہے ہیں اور بجا رہے ہیں. لوگ جمع ہیں اور پی رہے ہیں اور گانے والے گا رہے ہیں. تو وہاں پہ ایک آدمی تھا جس کا نام زاجان تھا. زازان ان کا نام تھا. یہ بجا رہے تھے اور یہ خود گا رہے تھے، لیکن آواز بہت اچھی، آواز بہت اچھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آواز سنی
تو کیا فرمایا؟ ما احسن هذا الصوت لو كان بقراءة کتاب اللہ تعالی. کیا آواز ہے یار! اگر یہ آواز قرآن کے لیے ہوتی تو مزہ آ جاتا. اللہ والے نیگیٹو جگہ پہ پازیٹو سوچتے ہیں. یہ اتنی اچھی آواز ہے، یہی آواز قرآن پڑھنے میں استعمال ہوتی. اتنے مسلمان محمد رفیع اور ایسے گزرے، کیا آواز تھی، لیکن وہ گانے میں لگی. لیکن اللہ نے موت بھی ان کو ایسی دی. اب قاری عبد الباسط قرآن پڑھتے تھے، بڑے بڑے غیر مسلم رو دیتے تھے ان کے قرآن کو سن کر، حالانکہ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ عربی کیا ہے، لیکن رو دیتے تھے ان کا قرآن سن کے. قرآن سے اللہ نے تعظیم رکھی ہے. تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس گویے کی کہ گانے کو سن کر بتایا کہ کاش کی یہ آواز قرآن میں استعمال ہوتی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما کر چلے گئے اور اپنے سر اپنی جو چادر تھی اوڑھ لی. حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زادان نے یہ بات سنی کہ کوئی کچھ کہہ کر گیا. کہا کہ بھئی کون تھا؟ کہا کہ ابن مسعود تھے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں. یہ تو کھڑے ہوئے اور جو بجا رہے تھے پھینک دیا اور اس کو پھینک کر توڑ کر چلے گئے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے. انہوں نے اپنے گلے کے اندر ایک رومال باندھ دیا تھا، رونے لگے ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے سامنے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے معانہ خاص کیا، گلے سے لگا لیا، دونوں رو رہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمایا کہ کیف لا احب من قد احبہ اللہ عز وجل. بھائی میں اس سے کیوں محبت نہ کروں جس سے خدا محبت کرتا ہے، کیونکہ یہ توبہ کر کے آیا ہے، اور جو اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے. یہ بات یاد رکھو. دنیا کے اندر اگر کوئی مجرم اپنے جرم کا اعتراف کرتا ہے تو پولیس کے نائن میں وہ رہتا ہے کہ دیکھنا یہ ایسا مجرم ہے کہ نظر میں رکھنا. لیکن خدا تعالیٰ جو توبہ کر کے جاتا ہے اس کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے. ہاں، ابن مسعود فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیف لا احب من قد احبہ اللہ عز وجل، جس کو اللہ محبت کرتا ہے میں اس سے کیوں محبت نہ کروں. وہیں پہ زاجان نے توبہ کر لی اور ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں رہنے لگے، یہاں تک کہ پورا قرآن انہوں نے سیکھ لیا، یہاں تک کہ علم میں ایک بہت بڑے امام بن گئے. ہاں، بہت بڑے امام بنے. امام کا معنی صرف مسجد کا امام نہیں، فن کا امام بنا. اللہ تعالیٰ نے ان کو ترقی عطا کی. اس لیے میرے بھائیوں، توبہ کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر زیادہ بڑھ جاتی ہے بندے کی طرف. جیسے کچھ لوگوں کا اس بارے میں اختلاف ہوا کہ کیا اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار بندے کو زیادہ دھیان سے دیکھتا ہے، پیار سے دیکھتا ہے، یا جو توبہ کر کے آیا ہو اس کی طرف اللہ پیار سے دیکھتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا زیادہ پہلے سے ہے اس کو ایک آدمی نے کاٹنا ہی، جو توبہ کر کے آیا ہے اللہ اس کو اور پیار سے دیکھتا ہے. کہا اس کی مثال تو کہا کہ ہم لوگ جب کپڑا بنتے ہیں، کپڑا تو دھاگے سے دھاگا ملاتے ہیں، اس میں جو دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور اس کو ہم گانٹھ مار کے پھر بار بار دیکھتے رہتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ ہو جائے، اس کو کچھ نہ ہو جائے. جو سیدھے سیدھے تل پڑے ہیں اس کو ہم زیادہ دھیان نہیں دیتے، لیکن جو ٹوٹا ہے اور اس کو ہم نے جوڑا ہے گانٹھ مار کے، کہا اس کو ہم زیادہ دھیان دیتے ہیں. تو توبہ کے اندر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بندے کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں. چنانچہ احادیث شریفہ کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آیا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا تاب العبد، جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ انس اللہ الحفظ ذنوبہ، جو فرشتے گناہ لکھنے والے ہیں، حفاظت والے ہیں، اللہ ان کو گناہ اس کی توبہ کی وجہ سے بھلا دیتے ہیں. چلو فرشتے بھول گئے. وَأَنْتَ ذَلِكَ جَوَارِحَ، جن ہاتھوں سے گناہ کیے، جن پاؤں سے کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ہاتھ پاؤں کو بھی بھلا دیتے ہیں. وَمَعَالِمَهُ مِنَ الْأَرْضِ، زمین میں جس جگہ پہ گناہ کیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بھلا دیتے. وہ گواہ. اب دیکھیے جب کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کو ملے گا تو نہ اس کے لیے فرشتے گواہی دیں گے گناہ کی، کیونکہ اس کو بھلا دیا.
نہ اس کی باڈی کے اعضاء جو ہیں وہ گواہی دیں گے، نہ وہ جگہ گواہی دے گی. تو حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حتیٰ یلقی اللہ ولیس علیہ شاہد من اللہ بذنب، یہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کے خلاف گناہ کا کوئی گواہ نہیں ہوگا. اور دوسری روایت میں حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں. اور پھر آگے فرمایا وَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا لَمْ يَضُرَّهُ ذَنبٌ، جب بندہ گناہ کر کے توبہ کر لیتا ہے اللہ اس سے محبت کر، اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر اس کو کوئی گناہ نقصان نہیں کرتا. ارے پھر جب اللہ محبت کرے گا تو گناہ کرے گا کہاں سے؟ کرے گا ہی کہاں جس سے اللہ محبت کرنے لگے. میرے بھائیوں، اللہ نے ہمیں موقع دیا، اس لیے صلاۃ الشکر بھی پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مبارک مہینہ، یہ مبارک رات دی اور ہم لوگوں کو توفیق دی. بس ہمیں دعا کرنا ہے کہ اللہ روزوں کو قبول کر لے، تراویحوں کو قبول کر لے، کوتاہیوں کو معاف کر لے، اور توبہ کر لو. یہ کرو کہ اللہ سے معافی مانگے آج تک جو کچھ غلطیاں ہوئی. اور جو لوگ دیکھو پہلے گناہ کرتے تھے لیکن اب چھوڑ دیے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ پہلے گناہ پر توبہ کرے، یعنی یہ سمجھے کہ میں غلط کر رہا تھا. بعض دفعہ ایسا ہے کہ آدمی گناہ چھوڑ دیتا ہے لیکن توبہ نہیں کرتا، کہ نہیں میں توبہ نہیں کرتا، میں چھوڑ تو دوں گا لیکن کیا ہوگا توبہ کر لو گے تو اچھا ہے، دنیا سے توبہ کے ساتھ جاؤ گے. بعض ہمارے یہاں کچھ ایسی سوچ ہے کہ نہیں میں ابھی توبہ نہیں کرتا. ارے کب کرے گا؟ اچانک موت آ جائے گی تو بغیر توبہ کے جائے گا. اس سے بہتر ہے روزانہ توبہ کر، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھو، صلاۃ الشکر پڑھو. اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، یہ شب قدر آج بھی ہو سکتی ہے، پرسوں بھی ہو سکتی ہے، کوئی بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو وقت ہمارا رمضان کے اندر اللہ کی یاد میں گزرے گا میرے بھائیوں وہ خیر ہی خیر ہے. اس لیے رمضان کو اپنے لیے یادگار بناؤ، ایسا یادگار بناؤ، ایسا یادگار بناؤ کہ جس کے اندر ایک یاد ہو جائے کہ میں نے فلاں رمضان کے اندر توبہ کی تھی، اس کے بعد میں نے یہ گناہ نہیں کیا. اور گناہ کو گناہ بھی سمجھو میرے بھائی. بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں تو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، گناہ سمجھتے ہی نہیں. جب گناہ نہیں سمجھے تو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوگی. آدمی جب گناہ کو گناہ سمجھتا ہے تو توبہ کی توفیق ہوتی ہے، اور گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا تو وہ کرتا ہی چلا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کئی سنی باتوں پر کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ رات کی قدردانی کی توفیق دے، جو کچھ بھی کہا گیا اس پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا